کہ آیا نکاح اور طلاق کے لغوی معنی اور مفہوم شرعی اس کا، اور یہ جو طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں، اس کے حوالے سے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے ہم روشنی چاہیں گے کہ کیا روشنی ڈالیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ رئیس بھائی، بڑا اہم ترین ایک معاشرتی موضوع ہے آج۔ دیکھیں، نکاح کے جو لغوی معنی ہیں وہ کہا جاتا ہے تناکحۃ الاشجار، درختوں کے بہت زیادہ پتوں کا ہونا اور ان کا ملا جلا ہونا، باہمی طور پر ملنے کے، اور اصطلاحی معنی اس کے یہی ہیں، شادی کے ہیں، مباشرت کے ہیں، اور طلاق کے جو لغوی معنی ہیں وہ جدا ہونا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کے جو نکاح کے ذریعے ایک گرہ بندی ہے اس کو توڑ دینا اور اسے باہر نکل جانا، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اسباب کی آپ نے بات کہی تو اسباب تو بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ چونکہ حساس موضوع ہے، جی اسپیسیفک کسی چیز کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہی موضوع، یہی چیز ہے سب سے بڑا سبب۔ مختلف چیزیں مل کر اور پھر یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک تو یہ ہے کہ باہر کیف دونوں کے والدین کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے اس نظام کو اور اس بندھن کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے، چاہے لڑکی کے والدین ہوں چاہے لڑکے کے والدین ہوں، اور بچوں کے چونکہ ذہنی پختگی نہیں ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عدم برداشت کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر جو ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا لڑکی کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد لڑکے کی بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے ایک مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی سائیڈ لینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑکی جو ہے وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ہی مظلوم ہے، بالکل چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے گھروں کے ٹوٹنے اور طلاق کے اسباب کے اندر ماں باپ کا ایک بہت بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ کے بعد جو خود شادی شدہ جوڑا ہے، اس شادی شدہ جوڑے کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ماں باپ نے اتنی چاہتوں اور اتنی محبتوں اور اتنے ساتھ اس کو بھی شامل فرما لیں کہ اتنے خرچے کے بعد یہ بھی بہت بڑا ہے۔ بالکل کتنے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے والدین جو ہے وہ شادیوں کی وجہ سے ان غریبوں کی زندگی کی ساری کمائی مہنگائی کا اندازہ کر لیں آپ، مہنگائی کا اندازہ، بوڑھے باپ جو ہے اس کی زندگی کی ساری کمائی لگ جاتی ہے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرتے کرتے، اور وہ دو لفظوں کے اندر جو ہے اس کو سارا کچھ بچھاڑ کے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، معاشرہ بھی اس کے اندر بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے دن ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیسا ہے سسرال تمہارا؟ تنگ منگ تو نہیں کرتے؟ ابے بھائی ایک دن گزرا ہے، کیا تنگ کریں گے، کیا ہوگا؟ تو پہلے دن سے جیسے کوئی ججمنٹ ہوتی ہے اور جیسے کوئی جو ہے کوئی ٹرائل ہے، اس کے اندر آپ نے بتانا ہے، فوری طور پہ فیصلہ آ جائے، فوری طور پر فیصلہ آنا ہے اور فوراً طور پر۔ تو معاشرے کو، سوسائٹی کو بھی خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر کے حوالے سے آپ ولا تجسس ہو، آپ کیوں اتنا زیادہ تجسس کرتے ہیں؟ صحیح بات۔ اور دوسرا، دو خاندان ہیں اور اس کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اجنبی خاندان ہیں، اس میں انڈرسٹینڈنگ کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے۔ آپ تھوڑی سی مہربانی فرما لیں کہ اتنی جلدی ٹرائل نہ کریں، تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں، دونوں خاندانوں کو، دونوں بچوں کو آپس میں سمجھنے کا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا اس میں جو کردار ادا کرنا پڑتا ہے وہ ہے برداشت کا، کہ جو عدم برداشت ہے، اس عدم برداشت نے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور 1 2 3 کر کے جو ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ ہے ہمارے لا علمی اور جہالت، کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک 1 2 3 گنتی پوری نہیں کرتے، کبھی کبھی تو اس سے زیادہ بھی آگے لگتے ہیں، ان کو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی نہیں ہوا ہے، جیسے وہ بکرے کو نہیں ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 2 رگیں کر لیں، ان کو لگتا ہے ایسا کہ جب تک منڈی الگ نہ کریں گے ابھی تک صحیح ذبح نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طرح ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ 3 سے بھی دل نہیں بھرتا۔ پوچھو پہ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ بولا میں نے تو 10 دفعہ طلاق دی ہے، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ 3 سے بھی پتہ نہیں میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو ایک تو لا علمی اور جہالت ہے، یہ میڈیا پر بھی ہم بیٹھ کے کہتے ہیں، محراب و منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو مجبوراً طلاق دینی پڑ جائے، ویسے تو طلاق اللہ تبارک و تعالی، علماء بیٹھے ہوئے، ابغض الحلال، فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے، جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں،
اور شیطان خوش ہوتا ہے. یفرقون بین المرء وزوجی, جادوگروں کا بھی یہی کام ہے, شیطانی ٹولہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دو گھروں کو توڑ دیا ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس انتہائی قدم کی طرف جانا بھی پڑ جائے, پہلے تو اس سے پہلے 10 قسم کے سلوشن ہیں کہ آپ جو ہے وہ بستروں کو جدا کر لیں, آپ 10 قسم کے معاملات کر لیں, درمیان میں کسی کو فیصل بنا لیں, ثالث بنا لیں, یہ سارے کے سارے آپشن ہوتے ہیں. طلاق از لاسٹ آپشن, جس کو ہم فرسٹ آپشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ پہلا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ذرا سی گڑبڑ ہوئی, انبن ہوئی, آپ یقین کریں ایسے ایسے کیسز آتے ہیں. بولا بھائی کیوں طلاق لی ہے؟ بولا میں نے نا ان کو کہا تھا کہ آج میرا برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے نا, تو انہوں نے نا میری بات نہیں مانی, یو نو, تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, اور آپ نے برگر نہیں دیا. اب یقین کریں, برگر پر طلاق ہوا. آپ اندازہ کریں, یہ میں آپ کو ریل گراؤنڈ کی پوزیشن بتا رہا ہوں, طلاق ہوگی ان کی. تو جب یہ صورتحال ہوگی, اس قسم کی صورتحال ہوگی, تو اگر پہلے دوسرے آپشنز کو استعمال کریں, طلاق ایک لاسٹ آپشن ہے. وہ بھی شریعت کا کیا طریقہ وغیرہ بتایا کہ اگر آپ کو طلاق دینی ہے, آپ پاکی کی حالت کے اندر ایک طلاق دے دیں, ہیں جی. اگر آپ کا زیادہ بہت للچا رہا ہے تو چلو 2 دے دیں, 1 بھی دے دیں گے, 2 بھی دیں گے, تو وہ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق رجی ہوگی. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. عدت بھی گزر گئی تو آپ کے پاس جو ہے وہ نکاح کا آپشن ہے. لیکن جب آپ نے طلاق مغلظہ دے دی, آپ نے جو ہے اس کو 1 2 3 کر دیا, اس کے بعد ہمیشہ ایک لفظ کہا جاتا ہے. بولا وہ نا میں غصے میں تھا, وہ آئس کریم کھلا کے تو کوئی بھی نہیں دیتا. ابے بھائی تو اس دن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ کھانا تو نے بہت پیارا بنایا ہوا ہے, آج بہت پیاری لگ رہی ہے, تجھے طلاق دے رہا ہوں میں. طلاق تو دیتے ہی غصے کے اندر ہیں. تو جب آپ کو اسی غصے پر آپ نے قابو پانا ہے جس کے لیے شریعت آپ کو کہتی ہے. اس وقت لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کی کوشش کریں. مزاج دونوں کا الگ ہوتا ہے, 2 اجنبی ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نکاح کے ذریعے, اس ایجاب و قبول کے 2 لفظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی 2 اجنبیوں کے درمیان ایک جو ہے محبت پیدا فرما دیتا ہے. دوسری جو ہے ساس کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے, دونوں ساسوں کا. ایک ساس کی میں بات نہیں کرتا ہوں, دونوں ساسوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس کی ساس کا بھی, اس کی ساس کا, نندوں کا بھی بڑا, بالکل نندوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. گھر کے یہ سارے کے سارے جوائنٹ فیملی میں خاص طور پر ان سب کا کردار ہوتا ہے. اسباب کی آپ نے بات کی, یہ بھی اس کے اندر جو ہے خاص کردار ادا کرتی ہیں. ماں کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ بہو لے کر آیا ہے, جو میری اپنی بیوی لے کر آیا ہے, تو اب میری محبت تقسیم ہو گئی. اب جو ہے کچھ محبت ادھر چلی گئی, کچھ ادھر چلی گئی. دیکھیں, آیا کمرے کے اندر فوراً داخل ہو گیا, نہ سلام کیا نہ کیا. پہلے تو اس کو سلام تو بہرحال کرنا چاہیے, ماں کے پاس جانا چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ چلا گیا ہے, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چینج کرنے گیا ہو, بولا دیکھا بھی آیا اور فوراً جو ہے جورو کا غلام بن گیا ہے, ایک دم بالکل جورو کا غلام ہو گیا آتے ساتھ ہی. اس کو دلہنیا کیا مل گئی ہے, بالکل چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. تو فرمایا ایسا نہ کرے. رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. جس کو آپ جورو کا غلام کہہ رہے ہیں, میرا مالک و مولا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. ایک بہت بڑا سبب جو اس وقت تباہی اور بربادی کا ہے, وہ ہے یہ موبائل. اس موبائل نے بھی ایک تباہی پھیری ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو نئے کیسز آ رہے ہیں, جب ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ یہ سمجھے کہ سارے اسباب پیچھے رہ گئے, اور یہ اسباب سب سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے, جو گھروں کو توڑ رہا ہے اور تباہ و برباد. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. موبائل سے یہاں مراد علامہ صاحب کی سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, اور اس میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. بہت سے نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں.